الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله گرامی قدر احباب، خواہش دا پیدا ہونا انسان دے اندر اے فطری تقاضا ہے۔ مینوں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرفوں ایک خط آیا ہے کہ اس موضوع تے تھوڑا جہا اظہار خیال کرو۔ اس واسطے میں اس موضوع تے تھوڑا جہا تواڈے نال گفتگو کر رہا ہوں کہ ماحول ایسا کریٹ ہو گیا ہے کہ اس ماحول تے تھوڑی جہی خطبہ اور واعظین علماء اپنی ذمہ داری نبھان تاکہ اس بارے شعور اور لوگوں کی ذہن سازی ہو سکے۔ تو اس واسطے اس موضوع تے چند گلاں تواڈے نال کراں گا۔ خواہش انسان دی فطرت دا حصہ ہے اور نفس خواہش نو پیدا کرنے والا ہے۔ فرشتیاں دے اندر خواہش پیدا نہیں ہوتی کیونکہ انہاں نال نفس لگ گئی نہیں، فرشتیاں وچ نفس موجود نہیں۔ عقل ہے، نفس نہیں۔ جانوراں وچ نفس ہے، عقل نہیں، وہ غیر ذوی العقول ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرشتے بھی اللہ دی مخلوق نے تے جانور ڈنگر ڈھور اے جتنے بھی نے یہ بھی اللہ دی مخلوق نے۔ فرق کی ہے؟ فرق یہ ہے کہ فرشتے عقل رکھ دینے، نفس انہاں کول ہے ہی نہ۔ جانور نفس رکھ دینے، عقل کوئی نہیں۔ انسان نو اللہ نے نفس بھی دیتا ہے تے عقل بھی دیتا ہے۔ ہن فرق کی ہے؟ انہاں دوہاں نو اللہ نے آزاد نہیں کیتا، پابند کیتا ہے۔ سانو اللہ نے آزاد کر چھڑیا ہے کہ تیرے کول نفس بھی ہے، عقل بھی ہے۔ 1,24,000 استاد گلاں گا، پھر اس تو بعد لا تعداد اولیاء بناواں گا، وہ تینوں دستے رہن گے کہ ایتھے صحیح آ تے ایتھے غلطی۔ لیکن اپنی عقل دے چانن نال نفس دے گھوڑے نو رام رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نفس خواہشاں پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟
بہت ساری خواہشاں نے، جتنیاں بھی خواہشاں نے وہ نفس پیدا کرتا ہے. مثلا بھوک، پیٹ کی خواہش پیدا ہوئی، میں روٹی کھانی، میرے اندر خواہش طلب جاگی، طلب پیدا ہوئی کہ میں روٹی کھانی. روٹی دے حصول دا ذریعہ اس خالق نے عقل نال سوچن دا حکم دیتا ہے کہ روٹی دی خواہش طلب ہو گئی ہے، لیکن ہر ریڑے تو چاہ کے نہ باجے. او دا ایک پراپر طریقہ ہے، رزق حلال کما تے کھا تے اپنی خواہش نو اور طلب نو پورا کر. لیکن ایک بندہ ہے وہ تندور تو روٹی اٹھا کے بجدا ہے تے چور کہلائے گا، ریڑی تو فروٹ اٹھا کے بجدا ہے تے چور ہے. اس طرح تے معاشرے چ افراتفری پیدا ہو جائے گی اگر ہر کوئی اپنی خواہشاں انج پیدا کرنا. تو اس افراتفری روکن واسطے رزق حلال دی اس نے ڈیمانڈ کی تھی. وہ حلال کھانا ہی بھائی، حرام نہ کھائی. خواہش پیدا ہوئی ہے لیکن ان کسی راستے نال پورا کر. لو جی حلال کھا لیا، جو کلبہ کھا لیا، ایک خواہش پوری ہو گئی ہے. پھر خواہش پیدا ہوئی، قرآن اللہ نے اس خواہش کا حکم بیان کیتا ہے اور فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء، کہ میں مرداں دے دل وچ عورتاں دی محبت رکھی. وہ طلب پیدا ہوئی، نفس آکھیا میں نے عورت چاہیے. تو ہونے دا یہ مطلب نہیں کہ گلی چ جیڑی عورت تینوں نظر آوے تو بیڑیے دی طرح اندے تے حملہ کر دے. نہیں، فرمایا فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، او دے واسطے نکاح کر. اس طلب نو ختم نہ کر لیکن انہوں سیدھے راہ تے لیا اور او دے واسطے نکاح کر. زنا نہ کری، لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. میں بھی کہہ رہا ہوں، تسی بھی کہہ رہے ہو کہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، اپنی خواہشات شرعی اصولوں دے مطابق پیدا کرو، لواطت تو بچو، زنا تو بچو، بری نظر تو بچو. پرابلم کی کی وجہ ہے کہ آئے روز کدی کسی بچے نو کوئی اٹھا لیندہ ہے، کدی کسی لڑکی مگر کو بھاج پہندہ ہے. وہ پرابلم کی یہ ہے کہ معاشرے دے اندر ہیجان کیوں پیدا ہو رہا ہے، کہ معاشرے وچ ہیجان کیوں پیدا ہو رہا ہے، یہ دی وجہ کی ہے. ایسے واقعات کیوں ہوندے ہیں معاشرے وچ، انہاں دے پیچھے کی چیز ہے، یہ تے غور کرنے دی ضرورت ہے. پہلے انج نہیں سی ہوندا، ہن انج ہوندا ہے. وجہ کی ہے؟ وجہ سنو، اس دی وجہ سب تو مین وجہ اس دی ساڑے میڈیا، الیکٹرونک پرنٹ میڈیا، ساڑے انٹرنیٹ، موبائل اور فیس بک اور بہت ساری چیزاں. ڈنگر ہے، نفس ڈنگر ہے، جانور ہے، نفس جانور ہے، اندر چھپیا ہے بندے دے. وہ ڈنگر گھروں نکلیا ہے، بھوک ہوندے فطری طور تے موجود ہے، نفس عورت کی خواہش موجود ہے، وہ گھروں نکلیا ہے. پہلی نظر گلی تے پئی ہے، موبائل کمپنی والا دے اشتہار ہے، ادھی ننگی بی بی اتے کھڑی ہے، وہ دے ہاتھ موبائل ہے، ادھی عورت ننگی ہے. اگاؤ دکان تے گیا ہے، دکان دے وچ جیڑی پروڈکٹ تے نظر پئی ہے، وہ شیمپو ہے، وہ ٹوتھ پیسٹ ہے، وہ خوشبو ہے، وہ صابن ہے، جتھے اس ویکھیا ہے اتھے ادھی ننگی عورت دی فوٹو لگی ہے. انہیں وہ شاپنگ کیتی ہے، کچھ لیا ہے، لیکن وہ دی نظر ویندی بھی ہے تے جڑا اندر ڈنگر ہے، نفس ہے، وہ دی نظر ہر چیز نو کیپچر کر رہی ہے. وہ دے اندر تبدیلی آ رہی ہے، وہ دے اندر بدلاؤ آ رہا ہے. وہ اتھوں نکلے ہے، بازار گیا ہے تے ننگیاں عورتاں بازار پھر رہی ہیں. انہیں وہ عورتاں دے نظر دی پہنی شروع ہو گئی. اتھوں بیٹھا ہے
بیٹھے کے جو بیٹھا ہے ٹی وی لگا ہے فوش ڈرامہ چل رہے ہیں ننگے ڈانس چل رہے ہیں وہ بندہ ویندا پیا ہے ہن اون دے اندر ڈنگر ہے نفس ہے وہ چیخ رہا ہے کہ اے کی ہو رہا ہے اس بندے دے اندر موجود اس وحشی ڈنگر نے نفس نے وحشی پن دا روپ اختیار کیتا ہے اور انسانیت نو اس کسی اور جگہ تے کنورٹ کر لیا بندے دے اندر موجود انسانیت تے دا نفس حاوی ہو گیا وہ باہر نکلیا وہ لڑکی ملی وہ لڑکا ملیا جول ملیا اس دی جڑی اندر اس دا جانور سی اس نے دے کولوں عقل تے تمیز چھین لئیے کہ اے میری نہیں اے میری بیٹی ہے اے میرا بیٹا ہے اے میرا بھائی ہے نفس نے او دی عقل زائل کر دیتی انہیں موبائل کھولے اینج کیتا ہے کہ عورتاں ننگیاں عورتاں گندیاں فلماں گانے عورت نو نمائش دی ایک چیز بنا کے ساڑھے گلی بازار کوچے بیڈ روم گھر ڈرائنگ روم ہر جگہ تے ٹنگ کے اسی تقاضا کرنے نوجوانہ تو برے کام نہ کرے آجے بھوکھا ڈنگر واڑے وچ ڈکیا ہے ایک پاسے کھڑ پئی ہے ایک پاسے چوکر پہ ہے ایک پاسے مکئی پئی ہے سارا کچھ رکھ کے تے ڈنگر نو آندن کھانا نو کوئی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے ڈنگر نو آندن ابھی کوئی چیز تو کھانا نہیں پھر وہ ڈنگر تے نہ ہویا جے نہ کھائے بھائیو اصل اس دی وجہ اے وے کہ معاشرے چ نوجوان لوگاں دے ذہن اچھا پھر ایک مثال دینا دودھ کڑائی دے اتے رکھے ہے تھلے آگ باڑی ہوتا ہے تے اتے کھلو کے تے آندا ہے ابری نا کوئی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے اے عورتاں دیاں تصویراں فحاشی اریانی انٹرنیٹ فلماں ننگے گانے ڈانس اے اگ نے نوجوان تے دودھ دی طرح لیکن ہر پاس سے معاشرے چ گلی کوچے تسی باہر نکلنا جے ویکھیا جے کہ غیر محسوس طریقے نال ہر طرف عورت نو نمائش دی چیز بنا کے رکھ دیتا گیا تسی ویندے نو تسی ویندے ہو کہ تسی صابن دی ٹکیا خرید جو تو تے بی بی لگی وہ صابن دا تے بی بی دا کی جوڑے تسی شیو کرنا لی بلیڈ لینا ہے تو اندے ہوتے بھی بی بی دی فوٹو لگی ہے بی بی دا تے شیو دا کی جوڑے لیکن وہ آندے نہیں یار تھا تے عورت نو لے آؤ بکدی تھا ہے جدوں عورت نو اس طرح پیش کیتا جائے گا اور وہ بھی ننگیاں ہر نوجوان دے سامنے تے بھائیا ہون کتھوں ہی ہو جے بندے لے آویے جڑے ایڈے صبراں لے ہون میرے سجنوں میرے بیلیو وجہ تا اے وے کہ ساڑا ماحول ایڈا گندا ہو گیا ہے کہ ہون ستھرے رہن اوکھا بڑا ہے پر جیڑا کام سارے کر لین وہ کام کمال دا نہیں ہوندا جیڑا ایڈا گندے ماحول ستھرا رہے کمال بھی تے ہوندا ہی ہے نا اوے نوجوانوں او بھائیو ستھرے ماحول تے ستھرے رہنا کمال نہیں گندے ماحول ستھرا رہو دے کمال ہے کمل دا پھول کتھے کھلدا ہے گندگی دے جوڑے چ کمل دا پھول کھلدا ہے اے کمال دے بچے ہو کہ ایک گندگی دا جوڑ بن گئے ساڑے بازار اور ساڑے ماحول اس گندگی دے جوڑے چ کمل دا پھول بنو تاکہ پتہ لگے اجے محمد دے غلام زندہ نے گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں جے آئی ہن جدوں او دے نتیجے ہونا شروع ہو رہے ہیں بچیاں اور بچیاں نال زیادتی دے واقعات ہوندے تے پھر پریشان ہوندے اگر پریشان ہوندے ہو تے اپنا چار دیواری گھر بار ماحول بازار پاک کرو ہن ساڈی ذمہ داری کی ہے آؤ میں تو ادا علاج دساں تے دی ذمہ داری دساں اور پھر وقت ہو جانا ہے ایس وقت دے نوجوان دی ذمہ داری یہ وے کہ جس طرح مسواک کرنا میرے نبی دی سنت ہے مسواک کرنا میرے حضور دی سنت ہے سرما پانا میرے نبی دی سنت ہے داڑھی رکھنا حضور دی سنت ہے امامہ شریف بننا حضور دی سنت ہے
مسجد داخل ہون لگیاں سجا پیر اندر رکھنا سنت ہے تے باہر نکلدیاں کھبا پیر رکھنا سنت ہے، سون لگیاں بستر جھاڑنا سنت ہے، سجے ہاتھ نال کھانا سنت ہے، بہ کے پانی پینا سنت ہے، 3 ساواں وچ پانی پینا سنت ہے، داڑھی شریف رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، بہت سارے سنتاں نے۔ ان ایک سنت ہور پکا ہو زیادہ لوڑ ہے انہیں دی کہ جدو بھی ٹرو نظراں نیویاں کر کے ٹرنا میرے محبوب نبی دی سنت جے۔ بھائیا ہن اے سنت عمل کرن دی نوجوانوں تہاڈی تے میری ذمہ داری بن گئی کہ اب سی اپنیاں نوجوان جدو نوجوان چلے ٹرے تے جوان ہو جدیاں نظراں جھکیاں ہوں۔ اس دور پتر گندیاں ہونا کمال نہیں، اس گندے دور ستھریاں کردار دا ہونا کمال ہے۔ ایک نوجوان سی انہوں نا بندے آندے نے وہ تیرے کو خوشبو بڑی ہوندی ہے، تیرے کو خوشبو بڑی ہوندی ہے۔ انہیں کہا میں تے لائی کدی نہیں خوشبو، پھر آندی کیویں؟ سننا جو جوانوں، اوے جوانوں سننا، بڑھڑیاں نوں ہن میں تقریر کی سناواں، سنو بھی لین، لیکن سادی فرماندے نے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی اچ کوئی توبہ کرے تے توبہ ہو دی پیغمبراں والی۔ بڑھا بھیڑیا بگیاڑ بڑھا ہو جائے تو بھی میں کیا آندہ میں بھیڑ چاہیے کدی نہیں، میں بڑا چنگا بندہ سمجھ آئی جائے کوئی نہ بھیڑ بگیاڑ بڑھا ہو جائے نا میں انجدہ ایسا ہی نہ میں کدی چاہیے نہیں۔ بھائیہ ہون تو رہ گیا ہون تو کی گناہ کرنا ہے گل، پھر بھی بزرگ بیٹھے نے انہوں نے سلیوٹ سن لین، لیکن جوانہ واسطے بالخصوص عرض کرتا پیا کہ میرے سنگی سارے اس فقیر دی گل نو ذہن وچ بہاؤ بھئی تیرے کو خوشبو کیویں آوندی ہے؟ ہاں اللہ اکبر۔ اے عزیزاں نے من انہیں کیا میں نکیا ہوندیاں گلیاں بیچنا کھلونے بیچدا سا، کوئی سامان بیچدا سا، ایک گھر میں داخل ہویا، ایک عورت نے مینوں بلایا، انہیں میری طرف بری ارادہ کیتا اور مینوں اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ میں آکھیا نہیں، انہیں آکھیا میں شور پا دیا گا، میں آکھیا چل میں نے واش روم جان دے، میں واش روم گیا تے واش روم دی ساری گندگی میں اپنے اتے لا لئی۔ کہتے ہیں جدو میں نکلیا تو اس عورت نے میں نے کہا کہ تیرے کو بو آ رہی ہے نکل جا۔ اس تو بعد میں جتنے بندے ہونے ہی ملے نے وہ میں آندے تیرے کو خوشبو بڑی ہو گئی ہے۔ بھائیا یہ عطران دی خوشبو نہیں، اے انسان دے عمل دی، اچھے عمل دی، جوانی دی خوشبو ہے، یہ اچھے کریکٹر دی خوشبو ہے۔ اللہ ایک میں ناول پڑھیا بچپن میں شوق سی، بھاگ بھری زمین، یہ چائنی ادب دا ایک ناول سی، میں ملیا میری عادت سی جو چیز بھی میں ملے میں پڑھ دیندہ سا۔ وہ دے بیچ ایک جملہ میرے ذہن وچ چپک گیا، ایک باپ کو کسان سی، باپ کسان سی اور اس ناول دا ٹائٹل سی بھاگ بھری زمین۔ وہ کسان اپنے پتر نو وصیت کر رہا ہے کہ بیٹا، اے لفظ بیٹا کسے خوبصورت عورت دی زندگی اچ آن والے سومیں مرد ہون نالوں بہتر ہے کہ کسی عام صورت عورت دی زندگی اچ آن والا تو پہلا مرد ہو میں۔ جنہوں سمجھ آ جائے وہ سمجھ لے، دوجے پھر سمجھ لے آ جائے گا۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کسی خوبصورت عورت دی زندگی جاؤن والا 100واں مرد، یعنی وہ خوبصورت عورت سی لیکن انہیں 100 مرد بدلے نے، لیکن ایک عام صورت عورت سی وہ دی زندگی پہلا تو ہی آیا ہے۔ اس سونی نالوں عام چنگیا جی پہلی باری بھی تو آیا تے آخری باری بھی وہ دی زندگی تو ہی آیا ہے۔
نرا حسن تے نہیں نہ ویکھی دا بخورخی پاؤڈر چنگی لائی تو ہونی بھی چنگی ہے نہیں کردار ویکھی دا اور مرد ہوئے یا عورت ہوئے وہ دا کردار میٹر کرتا ہے کہ عورت اور مرد کیسے مرد ہے سنو بچیو اصل خوشبو کردار دی حضرت یوسف علیہ السلام رمض ہے بیبیاں کیا زلیخاں آپ پہ تو خرید کے لے آندہ ہے تے سنیا ہے آپ پہ عاشق بھی ہو گئی ہیں مائی آکھیا وہ تو ساں آجے ویکھیا نہیں انہیں کہا وکھا آ جاؤ ایک ہاتھ پھال تے دوجے ہاتھ چھری دے کے تے فرمایا بھائی ہون کٹنا ادوں جے جو یوسف سامنے ہوئے بیبیاں انج ویندیاں پئیاں ایدے چھری ہے ایدے پھالے بیٹھیاں اتو حضرت یوسف آئے بیبیاں دی نظر اٹھی حضرت یوسف تے گئی ہاتھ ہلے پھل کٹیتا کٹینا صرف پھل چاہی دا فروٹ چاہی دا اگاں ہاتھ بھی کٹی گئے جاگ دے ہو ہاتھ کیوں کٹیتے رمضے جے نظر ران دی اتھے جتھے رانی چاہی دی آئی تے مڑ ہاتھ نہ کٹینے مڑ پھالی کٹینے آئے جدو نظر اٹھیے نا جدو نظر اٹھیے تے نظر دا اٹھنا بہکا گیا راستے تو ہٹ گیا تے جے نظر نیوی ہوندی تے باویں حضرت یوسف لنگ جاندے پھالی کٹینا ہاتھ نہ کٹینا پایا اصل کمال نظر دا جھک جانا میرے نبی پاک سرکار دی سنت حضور جدو مدینے دے بازار چل دے آئے تے نظراں بلکہ صحابہ کہندے کہ کماریاں لڑکیاں میں اتنی شرم تے حیا نہیں جتنی رسول اللہ نو اللہ نے شرم و حیا عطا فرمائی جی صحابہ کہندے کسی نے حضور تے سوال کیتا یا رسول اللہ آپ نو پسینہ بڑا ہوندا ہے حضور کثیر العرق سن کثرت نال حضور نو پسینہ ہوندا سی تو حضور نے فرمایا جدے اندر حیا ہوئے ان پسینہ زیادہ ہوندا ہے اے میرے عزیز اے میرے دوست میرے آلہ فرمانے نے نیچی نظروں کی شرمو حیا پر درود میں انگریزاں نے گلی چوک دکانہ تے ہندوانہ اور یورپین تہذیب دے ہر جگہ تے نمونے بکھرے پہن ہر جگہ تے کیا نیٹ کیا ڈرامہ کیا ٹی وی کیا فلمہ کیا کیبل سروس کیا ٹیلی ویژن کیا بازار جنرل سٹور کیڑی شے جتھے عورت دی ادھی ننگی تصویر نہیں لگی بھائیا ہن انہاں تے ہٹا نہیں سکتے جھکا تے سکنے نا اپنیاں نظراں بھائی نہیں سمجھ آئی گل آ گئی تو ہن علاج ہوندا ممکن نہیں ہن علاج ہے اپنیاں نظراں جھکا لو میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمانے نے نیچی نظروں کی شریف حیا پر درود اوچ بینی کی رفعت پیلا سلام مصطفیٰ جانے سنیے اے جوانوں میرے بچوں اے سنو اے موبائل بجائی پھر دیو دے نمبر بھرے ہے چبڑا زمانے دیا میرے کو موبائل ہے تو میں موبائل لئی پھرنا تو میں بچ نمبر رکھے نے تو میں ٹوٹیاں کرنا لاگے تو میں گلاں کرنا بی بیاں نا اچھا بلے تینوں کی پتا ہوئے حضور دے غلام کی میں دے ہوں دے اے نہیں اللہ والے آج ہر بندے نے عادت پہ گئی ہے میں کہ نہیں ہے بول دے نہ ہو اسی کیڑا ٹوٹیاں لینے ہیں تسی اگاں بولو کھاں ہیں پترہ میں گل پہ سمجھانا 7 دروازے سن حضرت یوسف علیہ السلام نو جتھو مائی زلیخا گزار کے اندر لے گئی
7ویں دروازے وچ حضرت یوسف علیہ السلام کو جدو 7 دروازے تے 7 تالے لا کے تے مصر کی ساریاں تو خوبصورت عورت نے اپنی طرف مائل کیتا وراودته التي هو في بيتها غلقت الابواب وقالت هيت لك. حضرت مائی زلیخا نے 7 دروازے بند کیتے. اللہ دا قرآن نے غلقت الابواب 7 دروازے بند کیتے. قالت هيت لك تو پھر فرمایا یوسف میری طرف آ. اللہ اکبر. اللہ دے نبی بولے کالا معاذ اللہ. حضرت یوسف فرماتے ہیں میں اللہ تو پناہ منگنا وا. اللہ فرمایا لے یوسف پیارے اے 7 دروازے میں تو پریشان نہیں ہونا, دوڑنا تیرا کام میں 7 دروازے آپ پہ کھل دے جان گا. حضرت یوسف دوڑے نے, مائی زلیخا پیچھے پیچھے دوڑیاں نے. اللہ فرمانے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جیڑا اللہ تو ڈر جائے گناہ تو نسے, اللہ فرماتا ہے میں راہ کھول دینا. جوانوں گناہ وال جانا کمال نہیں, گناہ چھڑ کے نس جانا کمال ہے. میں تھوڑی جی گل تو واضح کر کے دسنا. بڑا با کمال بندہ ہے جن دی 100 بندیاں نال دوستی ہے. وہ آندا میری نیٹ تے 100 بندیاں نال دوستی ہے. جی ہاں میرے کو 4-5 سیما نے تو میں 100 بندیاں نال دوستی رکھی ہے. وہ بڑا با کمال ہے. یا 15ویں صدی دا وہ بندہ با کمال ہے جیڑا آندا ہے صرف مدینے والیاں نال ہی ہے. بھئی توجہ ہے. کلین شیب ہے, کلین شیب, داڑھی کوئی نہیں, بندہ نمازی بھی نہیں, مولوی بھی نہیں, عام دنیا دار کالج پڑھنے والا بندہ ہے. لیکن وہ آندا ہے بھئی نا میں نہیں ٹینڈ کلین ہاں. دسوے با کمال کیڑا ہے؟ دسوے بھائیا سیانے بندے ہو, جیڑی شے عام ہو جائے وہ نایاب نہیں ہوندی. نایاب وہ ہوندی ہے جیڑی گھٹ ہوئے. تو ہن ہی ہو جے گھٹ نے جیڑے آندے بنا بھاویں سونے ملن ہزاراں اسی نہیں یار وڈانا. وہ کمال تی ہویا وہ بندہ آکھے میں اجے بھی پاک ہاں. کمال ہوتا نہ ہے جی جوانی ستھری ہے, جی جوانی پاک ہے, جی جوانی انج ہوئے. ہاں کسی شاعر دا شعر ہے نا کہ تر دامنی پہ ہماری اے شیخ نہ جائیو, ہم اگر دامن نچوڑ دیں فرشتے وضو کرے. بھئی پاک دامنی تیندہ نا ہے جیدہ دامن ایڈا ستھرا ہوئے کہ جیدے دامن دا پانی وضو دے قابل ہو جائے. جیدہ دامن ایڈا گندہ ہوئے وہ بندہ ناڑو دامن بچائے وہ متے سانوی نہ لگ جائے. کسرت انج ای ہو جان دی, کسرت ای ہو جان دی. لیکن کسرت قلت معیار نہیں, معیار ہے کہ مدینے شریف والے نال حسین پاک تے حسن پاک نال تے مولا علی نال سیرت کندی رلدی ہے. کمال تے دا نہ ہے نا سونے آؤ. اے عزیزان من سنیے سمجھئے اور یاد رکھیے. حضور دے ابا جی حضور حضرت سیدنا عبداللہ میرے نبی پاک دے والد گرامی جدو ٹر دیا ہے نا تو مکہ شریف عورتاں انہاں دے راہ مل کے کھلوتیاں ہو گئی انہاں دی زیارت واسطے. ایک کاہنہ عورت سی, اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ حضرت عبداللہ میرے نال نکاح پڑھ لیں, پر آپ نے فرمایا نا. جدو حضرت آمنہ نال انہاں دا نکاح ہویا نا تو پھر آپ آئے
جو اس عورت نے منہ پھیر لیا، وہ آپ نے فرمایا واقعی تے تو راہ مال کے کھلوتی ہونی ہے تے آج منہ پھیر لی۔ اس نے عبداللہ جیڑا تیرے اندر نور آ نا وہ نور آج آمنہ کو منتقل ہو گیا ہے۔ پائیا حضور بھی وڈے تے انہاں دا نور بھی وڈا، اونج ہوندا تواڈے ساریاں کول طہارت دا نور ہے۔ ہر نوجوان کو پاکیزگی دا، طہارت دا، عصمت دا اور اچھے کریکٹر دا نور ہوندا ہے۔ خدا نہ اس نور نو ضائع نہ کریا کرو۔ جوان ہو جدی جوانی ستھری ہوئے، جوان ہو جدی جوانی پاک ہوئے، جوان ہو جدی نظر شرم تے حیا دے بوجھ نال جھکی ہو۔ وہ کیڑا جوان ہے جڑا ہر ویلے برائی دی طرف مائل ہے؟ نہیں، جوانی ہوندی جدی جوانی ستھری ہے، جوانی ہوندی جدی جوانی پاک ہے۔ میرے معزز حضرات، گرامی قدر سنگیو، یاد رکھنا انسان دا کردار میٹر کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ایک نوجوان نال بڑی محبت کردے سن۔ وہ نوجوان مسجد وچ نماز پڑھدا سی تے جوان سی تے بڑا ستھرے صاف کریکٹر والا سی۔ حضرت عمر وہ بڑی محبت فرماندے سن۔ حضرت عمر فاروق نو پتہ چلیا بھی وہ نوجوان کچھ دن مسجد نہیں آ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ دے گھر گئے، بھئی وہ ساڈا بیلی مسیتے نہیں آؤں، وہ لڑکا کی دے گئے؟ وہ دے ابا جان دسیا جی لڑکا فوت ہو گیا۔ میں کیویں فوت ہوئے؟ اس دسیا جی وہ بازار جا رہا سی، ایک عورت نے انہوں اپنی طرف دعوت دیتی ہے۔ جدو اس دعوت دیتی ہے اور اس غلطی دی طرف اس نے بلایا ہے تو میرے بیٹے نے قرآن دی آیت پڑھی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس نے چیخ ماری ہے اور خوف الہی تو وہ تھی مر گیا ہے۔ میں انہوں اٹھا کے لے آندہ ہے بے ہوش سی، میں پوچھیا تے انہیں دسیا کہ ابا جی ہے میرے نال واقعہ ہویا، جدو میں دسن لگا ہے تے فوت ہو گیا ہے، میں جی جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فرماندے ہیں چل پھر میں وہ قبر تے لے چاہ۔ حضرت عمر قبر تے آئے تے قبر تے بے کے فرماندے ہیں ایوہ الفتح، اے نوجوان دس اللہ وعدہ کیتا ہے جیڑا میرے کو ڈر کے گناہ نہ کرے میں دوریاں جنتاں دے ساں وعدہ پورا ہوئے ہی کہ نہیں؟ کیونکہ تو اللہ تو ڈرے ہے نا، تو دعوت گناہ دے باوجود تو گناہ نہیں کیتا۔ دس جیڑا رب وعدہ کیتا ہی پورا ہوئے ہی۔ نوجوان نے قبر چو بول گیا، حضرت عمر نے دسیا سونے ہوں دے وعدے سچے نے، میں قبر چاہیا میں رب نے دوریاں جنتاں عطا کر چھڑی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ بھائی جدو جاؤ کسی دی بین بیٹی بازار وچ نظر آئے تو پتر نظراں جھکا لیا کرو، پتہ لگے کوئی شرم و حیا، کوئی کسی پیر دا مرید ہے، کوئی کسی استاد دا شاگرد ہے، کوئی کسی ماں دا پتر ہے، کوئی کسی باپ دا بیٹا ہے۔ کسی دی بین تے بیٹی لو نظر اٹھا کے تکو گے نہیں تے شیطان دا مقصد پورا ہو جائے۔ تکو گے شیطان راضی ہوئے گا، جھکا کے رکھو گے شیطان دا مقصد ختم ہو جائے گا۔ تکو گے نہیں کہ اندر بری خواہش پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ پہلا ابتدا نظر تو شروع ہوندی ہے۔ تاں میرے نبی نے فرمایا ہے العینانی تزنیان، نگاہیں زنا کرتی ہیں، نظریں اکھاں زنا کر دیا۔ یا رسول اللہ نظرہ کی میں زنا کر دیا؟ فرمایا اگر اتفاقاً کسی عورت کے چہرے تے نظر پڑ جائے تو پہلی بار پئی نظر معاف، لیکن جدو مڑ تکیا او دا تکنا نظر دا زنا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، اپنے جتنے بابے بیٹھے ہو اپنے پتران بایا کرو، باگے انہوں دسیا کرو زنا برا فعل ہے، لواتت برا فعل ہے۔ اپنے بچیاں نو اے دے بارے تعلیم دیا کرو، اپنے بچیاں نو اے دے بارے بریفنگ دیا کرو، انہوں سمجھایا کرو پتر آ کام کرنا لے جے آ نہیں جے کرنا لے، نہیں تے کس بزرگ کو بایا کرو، بزرگو صوفیو کچھ ایدے تے بھی نظر کرم کریا جے اے راہ سیدھے طرف۔ میرے ساتھی، میرے سنگی جتنے آئے ہو، فقیر نے جو پیغام تو ان دیتا ہے وہ دوسرے تک پہنچاؤ۔ جوان ہو
جی نظر جھکی ہو گئی۔ اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ سانو ساریاں نو نظراں جھکا کے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔